بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش، کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے. اور جناب اسپیکر، یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے. اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے. 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے. تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں. جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں. نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا. یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جناب اسپیکر
میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعما جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے. یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں. چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی. پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی. جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا. جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا. قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون این آئیوٹا آف اینی شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
तमाम इत्तेहादी पार्टीज का हूँ, तमाम बाज़मीर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे मामले में मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। और जनाब स्पीकर, बिलाशुबा हमें इस मौके के ऊपर हमें ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारों, तंजीमों, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी के उन आइन परस्तों, खौफ और लालच से बेनियाज उन अफराद को, उन जमातों को मैं समझता हूँ कि उनका भी हमें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस वक्त आइन और कानून का पूरा साथ दिया और ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ने में पूरी मदद की। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क भर की वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस बैटल में हरावल दस्ता थे और उन्हें हर जगह उन्होंने पूरी तरह रहनुमाई की। और जब मौका मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद उन्होंने पिटिशन दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में कि तूलो अर्ज में फैले हुए लाखों वकला हजरात का मैं अपनी तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आता हूँ बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज़ मेहनत करके खून पसीना बहाए और ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया, यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने ज़िंदा रहना है तो एक बावकार और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बग़ैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज़ करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये ज़ोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज़्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया
اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، نہیں علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔
क्या फरमाया आपने? आपने कुछ फरमाया आपने? जी आपने कुछ फरमाया आपने? नहीं नहीं, अच्छा। आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि इसी जी आपको याद है कि इसी फ्लोर पर फर्क ये था कि उस दिन मैं यहां पर था और साबिक वज़ीर आज़म यहां पर थे, और मैंने कहा था, और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा मैंने जी प्लीज। जी मैंने मिसाके मस्जिद की पेशकश की थी, बड़ी सोच समझ के, मगर उसका जो हश्र हुआ जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। और फिर उससे अगले साल फिर मैंने दोबारा मिसाके मईशत की पेशकश की, उसका भी हशर नशर वही हुआ जो मैंने एक साल पहले किया था। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, अगर इनमें जज्बा होता, अगर इनमें पाकिस्तानियत का जोश होता, और अगर ये जोम में और अपने एक एरोगेंस में ना होते तो उस पेशकश को कबूल करते तो आज क्रेडिट इनको मिलता, पाकिस्तान आगे जा रहा होता, और आज लाखों लोग आज बेरोजगारी के कुएं में धकेले ना जा रहे होते। बहरहाल वो जनाब स्पीकर वक्त गुजर गया, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता। कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवां माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाजा कीजिए, 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है। और जो करंट अकाउंट, जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं, और 1 करोड़ 35 लाख जिन उस सोते हैं। तो जनाब स्पीकर, समझ नहीं आती कि इनको नींद कैसे आती थी कि यहां पर लाखों करोड़ों बच्चे भूख रोटी के बगैर सोते थे। ये किस तरह रात को सोते थे, किस तरह इनको इनका ज़मीर इनको इजाजत देता था। लेकिन इन बच्चों का कैसा था जी, लेकिन इन बच्चों का कर्ज अब हम सबको मिनहजुल कौम ये कर्ज हमें अदा करना होगा। 3.25 साल में जो अशिया की कीमतें यहाँ पहुँच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। आज एक आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुहाल हो चुका है। जनाब स्पीकर, और तारीख के इन 3.25 सालों में जो अभी मैं वो फिक्र दूंगा, 3.25 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो होशरुबा है। इंसान दंग नहीं, उसकी अकल मऊफ हो जाती है कि 3.5 साल में इतने खरबों के कर्जे लिए और ईंट एक नहीं लगी। तख्तियां के ऊपर तख्तियां लगी गई, तख्तियां बदली गई, चाहे वो सिंध की वादियां हैं या बलूचिस्तान है या KPK है।
یا پنجاب ہے اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور جناب اسپیکر شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا پونے 4 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا, جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا. جناب اسپیکر دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل جو فارن ایکسچینج بہت محدود, اس میں $500 ملین کی کمی آئی. اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا, اور کسان بیچارے پوچھتے یہاں پر کسان بیٹھے ہیں, وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے, ان کو کھاد نہیں ملی. اور ان کے جو ایجنٹس تھے فرنٹ مین, ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی. تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان خداداد ملک پاکستان جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا, آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا, چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی. میں کیا آپ کو یہاں پر بات کروں, کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے, اور یہ لہداتے کھیت یہ زرد پڑ گئے. اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماؤں کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم ماؤں کے بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے, کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے. اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے, جناب اسپیکر کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو. اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے. آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے, ہمارے پاس آنسوں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی, اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور جناب اسپیکر یہی وہ واحد راستہ ہے. جناب اسپیکر مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے. یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں, 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا, یہ کس طرح ہوگا, یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا, یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, اور
آپ لوگ پلیز ریفرین کریں, ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے, تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان, پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسلیوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطۂ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی سٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکھی سوکھی کھانے کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈران ان 2010 2010 میں یہ ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشابہت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف
اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا، اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں، شروع ہوا ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں. وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے. جناب اسپیکر، میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، دل بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی، پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار، اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں. ہمارے انویسٹرز، اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اینڈ وی ول میک شیور بائی دا گریس آف گاڈ دیٹ وی ول میک پاکستان تھرو ونڈرفل پالیسیز a paradise for investments انشاءاللہ. یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی. تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہٰذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ، آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی، اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا، تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا، اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ، 150، 2 روپیہ بچت، 200 روپیہ بچت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ پیاز، ٹماٹر، دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے. جناب اسپیکر، ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے. انہوں نے مہنگی ترین انرجی، تیل، فرنس آئل لے کے آئے اور LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی، اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ
ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جناب اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کرنا ہے، اچھا ٹھیک جی جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی
حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا، بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا۔ یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے، کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ دوستی لازوال ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، لہٰذا کوئی کچھ کر لے، چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں ضعف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دہ داستان ہے۔ بطور ایک پاکستانی اور بطور ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے کہ پاکستان کا درینہ دوست ہم سے دور ہو جائے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لازوال ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ کہا کوئی کچھ کر لے، یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور میں آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے، آگے چلائیں گے، بڑھائیں گے اور عظیم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم چینی صدر جناب شی جن پنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ جناب اسپیکر، سعودی عرب ہمارا ایک درینہ برادر ملک، انتہائی شفیق ملک ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، جب پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اس وقت پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھی، اور میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفاع کے لیے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے، آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سعودی عربیہ۔ اور اس حوالے سے پھر جناب اسپیکر، وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کین نیگوشیٹ کشمیر سعودی عربیہ، کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر پاکستان نہیں، اربوں مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، جناب اسپیکر، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جملے کے اوپر بہت افسوس ہے، اور ہم سعودی عرب کی فراغ دلانہ، شفیقانہ محبت، دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم خادم حرمین شریفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں، لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں، اور جناب رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ترکی وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس نے نہ آؤ دیکھنا تاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک، بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح قطر ہو، کویت ہو،
عمان ہو، تمام خلیجی ممالک، تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، یورپین یونین، جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین، اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے، جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا، انہوں نے کیا بیان دیا؟ میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا، ان کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا ہمارا اپنا۔ کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر، ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے، اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈز انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ سو واٹ ایور ہیپنڈ ان لنڈن ہیز این امپیکٹ ان اسلام آباد اینڈ وائس ورسا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اور جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ۔ تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے، ادویات ملیں۔ وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK۔ تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا، رکھا، کھانا دیا، ادویات دی، بھائی بنایا، اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی۔ مگر ہمارے محدود وسائل ہیں، ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں۔ لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آخری 2 پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بھارت۔ کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدقسمتی سے، بیکاز نیبرز are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے، کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بات کرتے ہیں، میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت، ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار، بہت شاندار، انسپائرنگ تقریر کی تھی۔ اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں،
آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا، تو ماں سوائے یہ سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا کیا؟ کیا کوئی سنجیدہ کاوش کی؟ کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی؟ کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے، ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، مورل سپورٹ دیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جناب اسپیکر، کاش بھارت یہ سمجھ لیتا، اور میں پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بیماری ہے، جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی، تعلیم نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں، اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، ترقی دیں اور خوشحالی لے کے آئیں۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود ارادیت، حق خود مختاری کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے۔ ہمیں بلا تاخیر قومی یکجہتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے، خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یونٹی، جس طرح یہ یونٹی ہے، جس طرح یہ یونٹی ہے، پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسنسس سے بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، ملک شاہراہوں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ، نئی فکر اور نئی راہوں سے بنتا ہے۔ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔